کدو کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا سنت ہے، چقندر کے بارے میں کون جانتا ہے جی سنت ہے؟ شاید کئی لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی سنت ہے۔ تو چقندر کھانا یہ سنت ہے اور مشہور ترکاری ہے۔ اب ذرا حدیث سن لیجیے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ گئے ہوئے تھے ام المنذر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، تو دونوں کھجوریں کھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی بس کرو کہ تم ابھی کمزور ہو، بیماری سے ابھی اٹھے ہو، اتنی زیادہ کھجوریں ابھی نہ کھاؤ۔ پھر ام منذر کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا۔ جب وہ سامنے آ گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ علی ہاں اس کو تم کھاؤ، یہ تمہارے لیے بڑا مفید ہے، چقندر اور جو کا کھانا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ اس روز ایک بوڑھی عورت آتی تھی جو ہنڈیے میں چقندر کی جڑیں اور جو ڈال کر ان کو خوب پیستی، چقندر کی جڑیں اور جو ڈال کر ان کو خوب پیستی تھی، اس میں نہ کوئی چربی ہوتی تھی نہ چکنائی ہوتی تھی۔ ہم جمعہ پڑھ کے اس کے پاس جاتے تھے، اس کو سلام کرتے تھے، وہ ہمارے سامنے پکا ہوا کھانا رکھتی تھی اور ہریسے کی مانند اس کو گھوٹ کے وہ لائی ہوئی ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اس کو پیسے دے کے وہ خرید کے کھا لیا کرتے تھے۔ ویسے تو بازار میں کھانا کھانا پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا کھانا ہوتا تھا جو پاکیزہ صحابہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت دے کر آتی تھی، دو چیزیں اس میں ہوتی تھی، چقندر اور جو۔ اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں جی، جو کے تمام فائدے اس میں آ گئے اور چقندر کے فائدے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جی۔ موسم سرما میں چقندر کا استعمال عام ہے، سلاد سے لے کر اس کا جوس بھی پیا جاتا ہے، فائبر ہے اس میں اور پوٹیشیم ہے، آئرن ہے، وائٹامن سی ہے، خون بنانے میں بڑا مفید ہے، خون کی کمی کو تیز جو ہے نا وہ دور کرتا ہے اور بہت سارے جسمانی امراض سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ اس کو گاجر کے ساتھ بھی ملا کے استعمال کر لیتے ہیں جوس میں، اور چقندر میں شوگر بھی ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، آئرن ہے، فائبر ہے، سوڈیم ہے، زنک ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، وائٹامن بی ہے، وائٹامن کے بھی ہے۔ چقندر کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ جو ورزش کرنے والے لوگ ہیں یا ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو محنت کرنے والے، ان کے لیے جو ہے نا ان کی کارکردگی میں، ایفیشنسی میں اضافہ کرتا ہے، ہاضمے کو بہتر کرتا ہے جو کہ فائبر ہے اس کے اندر، آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے اور مختلف قسم کی سوزش کو ختم کرنے میں مفید ہے اور خون بھی بڑھاتا ہے۔ یہ چند فائدے چقندر کے آ گئے۔ اب چقندر اور جو یہ ایک ساتھ ملا کے کیسے کھائیں؟ جو کو لیں، دانے ثابت جو، اس کو ابال لیں، وہ ابل گئی، تیار ہو گئی۔ اس کے بعد چقندر کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں، بالکل تھوڑے تھوڑے سے، جو سے کچھ بڑے ہو جائیں چلو کوئی بات نہیں، اور یہ آپ کھا لیں۔ یہ بہترین قسم کی سویٹ ڈش بھی ہے اور بہترین قسم کی ڈائٹ بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے، جو کو ابال لیا اور چقندر کے پیس تازہ، اس کو نہ ابالنا، جو کچا چقندر ہے نا اس کو چھیلا، چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے اور تمام بیماریوں میں بھی مفید ہے اور بہترین چیز ہے۔ چقندر کے فائدے بھی ملیں گے، جو کے فائدے بھی ملیں گے، شوگر والے ہوں، بلڈ پریشر والے ہوں، کوئی بھی ہوں کھائیں۔ تو اس میں اتنی برکتیں ہیں، صحت کی صحت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو ان چیزوں کو بھائی اپنائیں۔ ایک اور چیز جس کا آج ذکر کرنا ہے، حب الرشاد، کامن کریس۔ یہ ایک بہت قدیم دوا ہے، یہ دوائی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے پتے سلاد کے طور پہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ جو اس کے بیج ہوتے ہیں وہ تخم ریحان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ مردانہ قوت کے لیے بہت مفید ہے، معدے کو بہت قوت دیتا ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال گردوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ تمام دردیں اور تکلیفیں جن کا تعلق گیس سے ہے، ہوا کا خارج ہونا اور اس قسم کے مسائل، ان تمام چیزوں کے اندر یہ حب الرشاد جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، فرمایا اپنے گھروں میں حب الرشاد، مر اور سعتر، تین چیزوں کا نام لیا، حب الرشاد، مر اور سعتر، اس کی دھونی دیتے رہا کرو۔ اس کی دھونی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے۔ جب اس کی دھونی دی جاتی ہے تو اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو تلخ چیزوں میں کتنی شفا ہے، ایک صبر اور دوسرے حب الرشاد، تو اس کی استعمال کے اندر شفا ہے۔ کہوہ بھی اس کا بنایا جاتا ہے، اس کا کہوہ بھی انسان پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اس کے اندر وائٹامن کے بہت زیادہ ہے۔
بلیڈنگ کو روکنے میں بڑا کام کرتا ہے. جو بلڈ کے اندر کلاٹ بن جاتا ہے نا، جس نے روکنا ہوتا ہے بلیڈنگ کو، تو وہ حب الرشاد کے استعمال سے بن جاتا ہے. اچھا، اس کا کعوہ ڈائٹنگ کرنے والے اور جو ویٹ لوز کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑا مفید ہے حب الرشاد کا کعوہ. اب کہیں گے ملے گا کہاں بھائی؟ میری تو ایسی کوئی دکان نہیں ہے جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں. ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے، تو میں سوچ رہا ہوں اتنی چیزیں بنا لی تو یہ والا کاروبار بھی شروع کر لیا جائے. میرے کزن ہیں، وہ کرتے ہیں. کچھ دن پہلے میرے پاس آئے، جی آپ سے ریکارڈنگ کروانی ہے. میں نے کہا اچھا یار آ جاؤ کر لینا، پر وہ بھی نہیں آیا، میں بھی بھول گیا. تو ان کا ان چیزوں کا کوئی کاروبار ہے، اور ان سے میں چیزیں اپنے لیے خریدتا رہتا ہوں. چند دن پہلے بھی شہد منگوایا. تو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے بنا رہا ہوں. تو بہرحال یہ حب الرشاد جو ہے یہ ڈائٹنگ کے لیے، ویٹ لوز کرنے میں بھی کام آتی ہیں، اور اس میں بہت سارے وائٹامنس اور بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے اعتبار سے ہی بہت مفید چیز ہے. اور اس کا نبی علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا کہ 2 تلخ چیزوں میں کس قدر شفا ہے، ایک صبر میں اور دوسرا حب الرشاد میں.